بنو حملے، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، مہنگائی، نئے ٹیکس اور پنجاب میں شدید طوفانوں نے ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ اور السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بڑی خبریں، جہاں پاکستان کو ایک طرف دہشت گردی، معاشی دباؤ اور مہنگائی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، تو دوسری طرف عالمی سطح پر ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دنیا کو ایک نئے خطرناک موڑ کی طرف لے جا رہی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ بنو میں دہشت گردوں نے پولیس چوکی فتح خیل پر بارود سے بھری گاڑی پر حملہ کیا۔ حملے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 15 ہو گئی، جبکہ کئی زخمی بھی ہوئے۔ شمالی وزیرستان، باجوڑ، لکی مروت اور ٹانک میں بھی دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے، تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں فائرنگ کے واقعات میں 4 افراد قتل، جبکہ ایم پی اے سردار ایوب گادھی زخمی ہو گئے۔ آئی جی پنجاب نے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ اور سیالکوٹ میں گھریلو جھگڑے پر فائرنگ سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اور اسی طرح کراچی سے اسلام آباد جانے والی ایئر سیال کی پرواز خراب موسم کے باعث حادثے سے بال بال بچ گئی۔ ہنگامی طور پر سیالکوٹ اتار لی گئی تھی۔ اگر ہم محکمہ موسمیات کی طرف آئیں تو مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکان ہیں۔ اور اگر ہم معیشت اور مہنگائی کی طرف اگر آپ کو میں لے کے چلوں تو نئے بجٹ میں 230 ارب روپے کا اضافی ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان، یعنی کہ آپ سے اب 230 اگر بجٹ ہمارا 300-400 بلین ڈالر ہے تو آپ سے 230 ارب روپے یہ دوبارہ لیں گے، آپ سے دوبارہ ٹیکس لیں گے، اضافی ٹیکس لیں گے، جبکہ 15,300 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے بجٹ مذاکرات اگلے ہفتے شروع ہوں گے۔ چھوٹے تاجروں پر نئی ٹیکس اسکیم لانے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% اضافے کا ریکارڈ۔ سوشل میڈیا پر پیٹرول 600 روپے فی لیٹر کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر اسی طرح رہا تو 600 روپے لیٹر ہو سکتا ہے پیٹرول۔ لیکن اگر ہم بنگلہ دیش کی طرف جائیں تو بنگلہ دیش میں 127 روپے لیٹر مل رہا ہے، اور یہ جنگ سے پہلے بھی اتنا ہی مل رہا تھا اور جنگ کے بعد بھی اتنا ہی مل رہا ہے۔ حکومت نے کوئی بھی دباؤ عوام پر نہیں ڈالا، اور پارلیمنٹ لاجز کے لیے 500 نئے اے سی لگانے کے جو آرڈر ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں۔ اور جو عوامی حلقوں میں یہ تنقید مطلب آئی ہے کہ بھئی آپ پارلیمنٹ میں 500 اے سی لگوا رہے ہیں، یار دیکھیں جس ملک کی معاشیت تباہی کے دہانے پر ہے، اس ملک کے پارلیمنٹ میں 500 اے سی اب لگیں گے، آپ ادھر سے دیکھیں۔ اچھا چلو انہیں چھوڑیں، بین الاقوامی نیوز کی طرف آتے ہیں۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے امریکی تجاویز کا جواب دے دیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مذاکرات کے مطلب ہرگز ہتھیار ڈالنا نہیں۔ امریکی صدر نے ایران کے جواب کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اپنے حرمز میں موجودہ فرانسیسی اور برطانوی جنگی جہازوں کو سخت جواب دیا جائے گا۔ اور شمالی کوریا نارتھ کوریا میں نیا قانون منظور ہوا ہے۔ اگر صدر یا کمانڈ سسٹم کو نشانہ بنایا گیا تو جوابی ایٹمی حملے کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے شمالی کوریا کا کہ بھئی اگر ہماری کسی کے ساتھ جنگ ہو گئی اور ہمارے صدر یا پھر پریزیڈنٹ جسے کہتے ہیں ہم، یا پھر ہمارے کمانڈر جو ہمارے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، اگر کسی کو نقصان پہنچا تو ہم ایٹم بم گرا دیں گے، ہم نہیں ڈرتے کسی سے۔ اور سعودیہ عرب کی کمپنی نے پہلے ہی ماہ میں 32 ارب ڈالر سے زائد منافع کمانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، دہشت گردی، مہنگائی، سیاسی کشیدگی اور عالمی جنگی خطرات نے دنیا بھر میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ پاکستان کو اس وقت معاشی استحکام اور امن و امان دونوں محاذوں پر بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ مزید خبروں کے لیے، تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔